إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرین جمعہ اور ذی وقار اہل علم، جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے. آج ہر شخص اپنے ہاتھ میں موبائل رکھتا ہے اور بآسانی علاقائی، صوبائی، ملکی سطح پر بلکہ عالمی سطح کی خبریں ایک ساتھ معلوم کر لیتا ہے. ہم ہمارے اس ملک کی اگر بات کریں، آپ میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے روزانہ ایک بات ہم بہت زیادہ سنتے آ رہے ہیں کہ یہ مہنگائی کا دور ہے، یہ مہنگائی کا دور ہے. مہنگائی سب کو بے چین کر کے رکھ دیے. ہر کوئی مہنگائی کا رونا رو رہا ہے. بلکہ 1-2 مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹماٹر کو لے کر، کبھی پیاز کو لے کر کیسے کیسے ویڈیو بنائے جا رہے ہیں، لطیفے کھڑے جا رہے ہیں، لوگ ہنسی مذاق میں اتر آئے ہیں. میں بحیثیت ایک دینی طالب علم آپ کو پوری واقعیت کے ساتھ مہنگائی سے نمٹنے کا اور اسے چھٹکارے کا نبوی طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا. اور یہ حقیقت ہے، کوئی کاغذی اور کتابی باتیں نہیں، بالکل حقیقی نقطہ نظر سے اس بات کو سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور اس کو اپنے عمل میں لانا چاہیے. اور میں منبر رسول پہ کھڑے ہو کر کے بات کہہ رہا ہوں کہ یقین مانیے کہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی ہماری زندگی میں تبدیلی لائیں گے. خوشحالی کا سامنا ہوگا ہمارا انشاءاللہ تعالی. آپ ذرا تصور کیجئے، اللہ رب العالمین ہمارے خالق ہیں اور ہمارے رزاق بھی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں پیدا کیے ہیں اور ہماری روزی روٹی اللہ سبحانہ و تعالی پر ہے. اور اللہ رب العالمین کے خزانے کا کیا عالم ہے. ایک حدیث آتی ہے متفق علیہ، صحیح بخاری میں تو کئی مقامات پر ہے، میں کتاب التوحید سے آپ کو سنا رہا ہوں، اور صحیح مسلم کی کتاب الزکات میں حدیث موجود ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان یمین اللہ ملأ لا یغیضها نفقہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دایاں ہاتھ خزانوں سے بھرا ہوا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سحاء اللیل والنہار، دن رات خرچ کرتے آ رہے ہیں، لوگوں کو نواز رہے ہیں، انسانوں کو، جنوں کو، جانوروں کو، مچھلیوں کو، پرندوں کو، اور اس میں رتی برابر بھی کمی نہیں ہو رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارأیتم ما انفق منذ خلق السماوات والارض فإنه لم ينقص ما في يمينه. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ذرا غور تو کرو، دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو بنائے، ان میں مخلوقات کو بسائے، جب سے اللہ رب العالمین برابر خرچ کرتے آ رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے دانے ہاتھ میں جو ہے اس میں رتی برابر بھی کمی نہیں ہوئی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اس کے باوجود اللہ رب العالمین اپنی حکمت بالغہ کے تحت ایک ہی انسان کو کبھی خوب نوازتے ہیں اور کبھی کبھار اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک مقدار میں دیتے ہیں. کبھی ایک معاشرے کو، کبھی کچھ ایام کے لیے، کبھی کھانے پینے کی کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ کمی کر دیتے ہیں. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت بالغہ ہے. اللہ رب العالمین نے سورۃ الشورى میں بیان فرمایا،
لہو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم. غور کیجئے، ایک ہی آیت میں اللہ نے دونوں باتیں بیان فرما دی. کہا کہ آسمان اور زمین میں رزق کی جو کنجیاں ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں. لہو مقالید السماوات والارض، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ کے تحت یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم ہے، حکیم ہے. اللہ رب العالمین کو اس بات کا علم ہے کہ کس بندے کو کتنی مقدار میں دینا چاہیے. انہ بکل شیء علیم. سورۃ الحجر میں دیکھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر طرح کے خزانے تو ہمارے پاس ہیں، ہم اس کے مالک ہیں، لیکن ہم دیتے کتنا ہیں؟ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. ایک مقدار میں دیتے ہیں، کبھی ایک انسان کو، کبھی ایک معاشرے کو، کبھی ایک گھرانے کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس فیصلے پر راضی ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب چاہتے ہیں دیتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں ایک مقدار میں دیتے ہیں، کبھی خوب دیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سے لو لگانا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر رزق روک لیتے ہیں، بھلا بتائیے کون ہماری جھولی بھرے گا؟ بتائیے. اللہ رب العالمین نے سورۃ الملک میں بیان فرمایا امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ. اگر اللہ رب العالمین اپنی روزی روٹی کو روک لے تو کون دے گا؟ کون روزی روٹی عطا کرے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لو لگانا چاہیے. یہ جو مہنگائی کی جو ہم بات کر رہے ہیں، عام طور پر دیکھتے ہیں کہ لوگ سڑک پر آ جاتے ہیں. تعجب کی بات تو اس وقت ہوتی ہے جب مسلمان آتے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین پر ایمان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وعدوں پر ایمان ہے، اور ہم بھی غیر مسلمین کی شانہ بشانہ کھڑے ہو رہے ہیں، ارباب سیاست کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں، اور ان کو ان کی کرسی سے اتروا رہے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ایک سے دوسرے کو کرسی میں بدل دینے سے ہماری روزی روٹی بحال ہو جائے گی، مہنگائی ختم ہو جائے گی. یہ بالکل ایک عبث کام ہے. جو نبوی طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور پورے بصیرت سے بتا رہا ہوں، اور پورے ہوش و حواس سے بتا رہا ہوں. میں کتابی باتیں پڑھ کر کے نہیں، اپنی زندگی میں جو دیکھ رہا ہوں اس کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ جو مہنگائی ہے یہ آج کے زمانے کے لیے خاص نہیں ہے. جس دور میں رحمت اللہ عالمین اس دنیا میں تھے نا، اس وقت بھی ایک نہیں کئی مرتبہ مہنگائی آئی ہے، کئی مرتبہ. امام ابو عیسیٰ الترمذی رحمہ اللہ اپنی السنن کی ابواب البیوع میں ایک حدیث لائے ہیں، اور آپ نے اس حدیث پر حکم لگائے ہیں. کہا کہ ھذا حدیث حسن صحیح. ان الفاظ میں آپ نے حکم بیان کیا. شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ کے الفاظ دیکھیے غلط سعر علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کھانے پینے کی جو اشیاء تھی، جو انسان کی عام ضرورتیں، ان کی قیمتیں بڑھ گئی تھی. ایک صحابی، دو صحابی اس طرح سے ایک جماعت مل کر کے اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آ کر کے کہا کہ سحر لنا یا رسول اللہ. کہا کہ اللہ کے رسول ذرا قیمتیں مقرر کر دیجئے. آپ آئیے بازار میں اور آپ بتا دیجئے کہ ٹماٹر کو اتنے میں بیچنا چاہیے، پیاز اتنی قیمت میں، دودھ اتنی قیمت میں. دیکھو کتنی مہنگائی، ہم خرید نہیں پا رہے اتنی ساری چیزیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے کہا کہ ان اللہ هو المسعر القابض الباسط الرزاق. کہا کہ مسعر، قیمتیں طے کرنا تو اللہ کا کام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب چاہتے ہیں اشیاء کو کم کر دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں فراوانی عطا فرماتے ہیں، برکت دیتے ہیں. رزاق تو اللہ ہے، میں نہیں ہوں. میں جا کر کے قیمتیں طے نہیں کروں گا. اگر میں قیمتیں طے کر لوں تو میں جو کاروباری لوگ ہیں وہ کہ میں ان پہ ظلم کر رہا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ. کل روز قیامت حشر کے میدان میں نہ خون کی بنیاد پر، نہ مال کے مسئلے کو لے کر کوئی شخص میرا گریبان نہیں پکڑ سکتا ہے، کوئی میرا مواخذہ نہیں کرے گا، میرا محاسبہ نہیں ہوگا. پاک صاف زندگی گزار کے میں جاؤں گا. یہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے، یہی حدیث سنن ابی داؤد میں بھی ہے، کتاب البیوع کے ابواب الاجارات میں. اور اس حدیث کی شاہد ہے ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ سعیر،
اے اللہ کے رسول آپ بازار آئیے اور قیمتیں طے کر دیجئے تاکہ لوگ آسانی سے خرید سکیں. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم بل ادعو، میں قیمتیں طے نہیں کروں گا، میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ رب العالمین ٹماٹر میں، پیاز میں اور ان چیزوں میں برکت دے، میں قیمتیں طے نہیں کروں گا. سبحان اللہ، یہ نبوی طریقہ ہے. اس حدیث پر امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے سکوت اختیار فرمایا ہے، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. یہ ہے نبوی طریقہ، اللہ سے تعلق رکھنا، اللہ سے لو لگانا، اللہ سے دعائیں کرنا. اگر ہم میں سے کوئی انفرادی طور پر دعا کرے گا، واللہ کہہ رہا ہوں میں آپ کو، اللہ کے نام کی قسم لے کے کہہ رہا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بے نیازی عطا کریں گے، اس کے دل کو بھر دیں گے رب العالمین. اجتماعی طور پر کریں گے، اجتماعی طور پر اللہ رب العالمین اس معاشرے کو بحال کر دیں گے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنے معاشرے میں جب بھی کوئی شخص مسلمان ہوتا اس کو ایک دعا سکھایا کرتے تھے. امام مسلم بن الحجاج القشیری رحمہ اللہ اپنی الصحیح کی کتاب الزکات میں ایک حدیث لے کر کے آئے. کہا جو صحابی اس حدیث کے جو راوی ہیں طارق بن اشیم الاشجعی رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اذا كان الرجل اسلم علمه النبي صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة ثم امره ان يدعو بهؤلاء الكلمات. آپ علیہ السلام کے پاس جب کوئی شخص مسلمان ہوتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نماز سکھاتے، نماز پڑھنے کا طریقہ بتاتے، پھر کہتے کہ ان کلمات کو پڑھا کرے. کون سے کلمات ہیں؟ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدینی وارزقنی. صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے، اس میں الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّ هَؤُلَاء تَجْمَعُ لَكَ دُنْيَاكَ وَآخِرَتَكَ. یہ چار دعائیں ایسی ہیں جس میں تمہاری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی، تمہارے دونوں معاملات درست ہو جائیں گے. آپ مجھے بتائیے یہ کس سیاسی لیڈر کا وعدہ ہے؟ بتائیے، کیا یہ نبوی الفاظ نہیں ہیں؟ کیا ہمیں بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، یقین نہیں ہونا چاہیے اللہ کے رسول کے ان الفاظ پر صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہمیں دعا کرنا چاہیے، اہتمام سے دعا کرنا چاہیے. اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی. پھر دیکھیں اللہ رب العالمین مہنگائی جیسی تیسی بھی ہو اللہ رب العالمین ہم کو خوش رکھیں گے. مہنگائی جب بھی آئی ہے اللہ کے رسول کا یہی طریقہ رہا ہے. ایک حدیث آتی ہے صحیح بخاری کی کتاب المناقب میں، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پر باب قائم کیا ہے، باب علامات النبوۃ فی الاسلام. یہ اللہ کے رسول کا ایک معجزہ بھی تھا صلی اللہ علیہ وسلم. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اصاب اہل المدینہ قحط علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اہل مدینہ قحط سالی کے شکار ہو گئے. جمعہ کا دن تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں. اس دوران میں ایک صحابی آئے اور مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے کہا کہ یا رسول اللہ ہلکت القراع ہلکت الشاء فادعوا اللہ یسقینا. وہ صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ہمارے گھوڑے، ہماری بکریاں، ہمارے اموال سب کے سب تباہ ہو گئے قحط سالی کی وجہ سے، کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، آپ اللہ سے دعا کیجئے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں صحابی کہتے ہیں فمد یدیہ ودعا. اپنے دونوں ہاتھ دراز کیے اور اللہ سے دعا کرنے لگے اور بارش ہونے لگی اسی وقت. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فلم نزل نمطر الى الجمعۃ الاخرى. دوسرے جمعہ تک برابر برسات ہوتی رہی. غور کر رہے ہیں آپ، یہ مہنگائی نبی کے زمانے میں رہی ہے اور اللہ کے رسول نے یہی طریقہ سکھایا کہ اللہ سے دعا کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو انسان کی ضرورتیں ہیں اس میں برکت عطا فرمائیں گے، اس میں کثرت عطا فرمائیں گے، اس میں فراوانی عطا فرمائیں گے اور انسان کی ضرورتیں پوری فرمائیں گے رب العالمین. بہت افسوس کی بات ہے ہمارے آج کے زمانے میں ہمارے اس ملک میں غیر مسلمین کے ساتھ ہم رہتے ہیں. غیر مسلمین کو اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں، نہ اللہ کی رزاقیت پر، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا پر. وہ سڑکوں پر آتے ہیں، وہ انسانوں سے لو لگاتے ہیں، وہ انسانوں سے مانگتے ہیں، بات سمجھ میں آتی، لیکن ہم ان کی صف میں نظر آتے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہم بھی چیخو پکار کر رہے ہیں. 2 رکعت نماز پڑھ کر کے ہم اللہ سے دعا نہیں کر سکتے، اس پر ہمارا یقین نہیں ہے، ہمارا یقین وہاں پر ہے. لیکن میں آپ کو ایک حیران کن بات بتاؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب مہنگائی ہوئی تھی،
کھانے پینے کے اشیاء میں جب کمی ہوئی تھی، وہ کفار جو اللہ کے رسول سے ملنا پسند نہیں کرتے تھے، آپ کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، آپ پر ایمان لے کر کے نہیں آئے، لیکن آپ کی خدمت میں آئے اور کہا کہ ہمارے لیے دعا کیجیے. ایک اور زمانہ تھا. ایک حدیث آتی صحیح بخاری کے ابواب الاستسقاء میں، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب قائم کیا ہے، سبحان اللہ، بہت ہی عمدہ، بہت ہی دلچسپ. امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا، باب اذا استشفع المشركون بالمسلمین عند القحط. جب قحط صالح ہو اور کفار مسلمانوں کے پاس آئیں، ان سے دعا کی درخواست کریں. اس سلسلے میں کیا معاملہ ہے، کیا حکم ہے، اس بات کو سمجھانے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ حدیث لے کر کے آئے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، آپ علیہ السلام نے کفار کے حق میں ایک مرتبہ بددعا کیا تھا آپ نے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، فأخذتهم سنة حتى هلكوا وأكلوا الميتة والعظام. جب بددعا کی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، کفار مکہ پر اتنی تنگی آئی، ایک تو کئی جانیں چلی گئی ان کی، ساتھ میں بھوک پیاس مٹانے کے لیے انہوں نے ہڈیاں کھائیں، مردار کھایا انہوں نے. ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام کو بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، اور نبوت کے بعد بھی 19 سال کی مدت لگ گئی اللہ کے رسول پر ایمان لانے کے لیے. ابو سفیان کی میں بات کر رہا ہوں رضی اللہ عنہ. ابو سفیان رضی اللہ عنہ جنہوں نے احد میں کفار کی قیادت کی تھی، ہمیشہ اللہ کے رسول کے مخالف رہے. اتنی تنگی دیکھ کر کے وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور آ کر کے کہا کہ یا محمد جئت تأمر بصلة الرحم وإن قومك هلكوا فادعوا اللہ. کہا کہ تم تو شروع سے یہی کہتے آ رہے ہو نا کہ تم صلہ رحمی کے لیے آئے ہو، صلہ رحمی کے لیے تم دعوت دیتے ہو، صلہ رحمی پر ابھارتے ہو، ترغیب دلاتے ہو. دیکھو آج تمہاری قوم کا کیا حال ہو چکا ہے، اللہ سے دعا کریں کہ ہماری حالت اچھی ہو جائے. کفار اللہ کے رسول کے پاس آ رہے ہیں. آج صورتحال یہ ہونا چاہیے تھا کہ غیر مسلمین ہمارے پاس آتے اور کہتے کہ مہنگائی کے دور میں آپ بھی ہیں، ہم بھی ہیں، آپ کیسے خوش ہیں، آپ کے چہروں پر کیوں خوشی ہے، آپ کے چہروں پر بشاشت کیوں ہے. یہ ان کو ہم سے سوال کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم ان کے صف میں کھڑے ہوئے ہیں. کیا افسوس کی بات نہیں ہے؟ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر کبھی پیاز کو لے کر، کبھی ٹماٹر کو لے کر کیسی واقعات بنائے جا رہے ہیں، کیسی ویڈیو بنائے جا رہے ہیں، کیسی ہنسی مذاق ہے. یہ ہنسی مذاق محض مہنگی پڑے گی، ایک مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتا ہے. ایسی ویڈیو بنانا تو بہت دور کی بات، دیکھنا بھی نہیں چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آ رہا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام ایسی جگہوں میں رکتے بھی نہیں تھے جہاں پر اللہ کا عذاب آیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب ہے، اس پر ہنسی آ رہی ہے، اس پر ویڈیو بنائے جا رہے ہیں. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کا ایک قصہ بیان فرمایا سورۃ ہود میں. اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ. شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کیا کہا کہ کاروبار میں ایسی دھاندلی نہ کرے، اس لیے کہ انی اراکم بخیر، آج میں تمہیں جس حالت میں دیکھ رہا ہوں وہ خیر کی حالت ہے. کیا مطلب خیر کی حالت؟ امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری رحمہ اللہ، امام المفسرین، اپنی تفسیر الجامع جامع البیان فی تعویل انعاء القرآن، اس میں آپ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک اثر لے کر کے آئے اپنی سند سے. عبداللہ بن عباس نے کہا رضی اللہ عنہما انی اراکم بخیر، مطلب یہ ہے کہ رخص السحر وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، اس کا معنی یہ ہے کہ غلاء السحر. شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا آج اچھی حالت ہے، اشیاء سستی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے مجھے اس بات کا ڈر لگا ہوا ہے کہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے. اور عذاب کون سا ہے؟ اشیاء مہنگی ہو جائیں گی. اشیاء کا مہنگے ہونا، کبھی ٹماٹر کا، کبھی پیاز کا، کبھی اور چیزوں کا، یہ اللہ رب العالمین کا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ہم شکار ہو رہے ہیں اور ہم ہنسی مذاق اڑا رہے ہیں، ایسی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں. نسأل اللہ العافیۃ والسلام. کتنی بے شرمی کی بات ہے، اور دلوں میں کتنی قساوت ہی دیکھی، کتنی سختی ہو گئی ہیں. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے اور خوب دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری مالی حالت کو اللہ تعالیٰ درست فرما دے، ہماری آمدنی میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، ہر موڑ میں ہر لمحہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لو لگانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.